5 منٹ پہلے میں نے آج بیان ایک اہم مسئلے پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم کیا ہے. جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا نازک ہے، اس کو خوب غور سے آپ حضرات سن لیں گے، خوب غور سے اچھی طرح. پھر میرے بتائے ہوئے مسئلے پر اگر اتنے لوگوں میں سے کسی کو اعتراض ہو تو آپ نماز کے بعد دفتر میں آ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے دونوں طرف، ادھر انگریزی میں اور ادھر عربی میں 2 فریم لٹک رہا ہے. اس کے اندر دعا لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ اور نام کیا دیا اس کو؟ تراویح کی دعا یا تراویح کی تسبیح ہے. نہیں، یہ لگایا اس لیے جاتا ہے مسجد میں کہ پوری مسجد والے اس کو پڑھے. مطلب یہی ہے نا. یہ جو دعا ہے یہاں پر خوب غور سے سن لیجئے. اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آج سے پہلے بھی تو یہ ہوتا تھا، کسی نے کہا نہیں. ارے گوری پالیا کے جامع مسجد میں لگا ہوا ہے، کسی نے وہاں روکا نہیں. رحمانیہ میں لگا ہوا ہے، وہاں دیوبند کے بڑے بڑے مولانا آئے، منع کیا نہیں. یہ سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھ لو. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے اور اگر آپ کو شک ہو، اشکال ہو، آپ نماز کے بعد میں آپ کا انتظار کروں گا، آرام سے آ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں میری کمیٹی سے آپ لوگ کوئی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا ذمہ دار، اس مسئلے کا بتانے کا ذمہ دار میں ہوں. تو سوال بھی مجھ سے ہوگا، کمیٹی سے نہیں ہو سکتا. یہ دعا اور یہ تسبیح جو تراویح کے 4 رکعت کے بعد بیٹھتے وقت لوگ پڑھتے ہیں، یہ دعا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ کی کسی مشہور کتاب میں ہے. نہ نبی نے کبھی پڑھا، نہ صحابہ نے اس کو پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ تبع تابعین نے پڑھا، نہ چاروں امام میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد ابن حنبل، امام شافعی، ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی کتاب میں بھی یہ دعا نہیں. کسی حدیث میں یہ دعا نہیں، کسی بھی حدیث. اور حدیث تو چھوڑو، مسائل کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ دعا نہیں. حالانکہ اگر دعا یہ ہوتی تو آپ جانتے ہو کہ آئینہ دیکھنے کے وقت کی جو دعا نبی نے بتایا وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آئینہ دیکھنے کی یہ دعا. ٹوپی پہننے کے لیے نبی نے جو دعا پڑھی وہ حدیث میں موجود ہے کہ ٹوپی پہننے کی یہ دعا. نیا کپڑا پہننے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں، آپ آؤ. جوتا پہننے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا نبی نے سکھایا تو وہ حدیث میں موجود ہے. ارے کھانا کے بیچ میں اگر بسم اللہ بھول گیا ہو تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا یہ حدیث میں موجود ہے. سونے سے پہلے کی دعا حدیث میں، اٹھنے کے بعد کی دعا حدیث میں، سفر میں جانے کی دعا حدیث میں، گھر میں آنے کی دعا حدیث میں، بچے کو دیکھنے کی دعا حدیث میں، چاند کو دیکھنے کی دعا حدیث میں. جتنی دعا نبی نے پڑھی امت کو بتایا وہ سب کہاں ہے؟ اگر یہ دعا سنت ہوتی 4 رکعت تراویح کے بعد تو حدیث میں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ مجھے آپ بتاؤ. لیکن پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مفتی اور پوری دنیا کے عالم کہیں بھی حدیث میں، ان کی موت تو آ سکتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر یہ دعا حدیث میں وہ نہیں دکھا سکتے. تو پھر آپ اس کو سنت کیسے کہتے ہو؟ سنت تو وہ ہے جو میرے نبی سے ثابت ہو، جو میرے نبی نے کیا وہی سنت ہے نا بھائی، یا اس کے علاوہ سنت ہے؟ تو جب یہ دعا حدیث میں نہیں، نبی نے پڑھا نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، 1 لاکھ
24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اگر یہ دعا پڑھی ہو تو آپ مجھے آ کر کے بتائیں. کسی بھی حدیث میں نہیں، کتاب میں نہیں. اور دوسری بات کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے، پہلے آپ اس کو سمجھو کہ یہ بیٹھتے کیوں ہیں. بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ 4 رکعت میں جو آپ کو تھکاوٹ ہوئی، تھوڑی دیر آپ چاہیں، آپ کی مرضی، آپ اگر چاہیں تو آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں 4 رکعت کے بعد، آپ چاہیں تو 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ اگر نہ چاہیں تو نہ بیٹھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. 4 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی کوئی ضروری، بولو بھائی، ضروری نہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو چاہے پڑھے، جو چاہے. کوئی چاہے اللہ اللہ کرنے دو، کوئی استغفار پڑھے پڑھنے دو، کوئی درود شریف پڑھے پڑھنے دو. حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. تو 4 رکعت کے بعد ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے، بولو بھائی، وہ جو چاہے پڑھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دعا تراویح کی، یہ دعا تراویح کی، یہ نہیں کہہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تراویح کی دعا ہے ہی نہیں. ہاں البتہ فتاوی شام میں علماء جانتے ہیں، رد المختار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بعد بزرگ لوگ یہ تسبیح 4 رکعت کے بعد پڑھا کرتے تھے. بعد بزرگ، الفاظ پہ غور کرو. فتاوی شام میں اور رد المختار کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی سے یہ دعا ثابت ہے، بلکہ بعض بزرگ اس کو پڑھا کرتے. اب بزرگ کو پڑھتے ہوئے کسی نے سن لیا ہوگا، اس نے اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ ہر مسجد میں بورڈ لگا دیا گیا کہ تراویح کی دعا یہی ہے. اب بتاؤ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بھائی ہم کسی بزرگ کے ادب کرنے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، مگر بزرگ کے عمل کو ہم سنت نہیں بتا سکتے. سنت کیا ہے؟ جو صحابہ نے کیا ہو اور نبی نے دیکھا ہو خاموش رہ گئے ہو، وہ سنت ہے. نبی نے کیا ہو وہ سنت ہے، یا نبی نے کہا ہو وہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہو سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درود شریف مولانا اشرف علی تھانوی نے 4 رکعت کے بعد پڑھا، لہذا تراویح میں 4 رکعت کے بعد درود پڑھو. یہ کہیں گے نہیں. ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جس مسجد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے علماء کو منع کرنی چاہیے، روکنی چاہیے. لیکن وہ منع بھی نہیں کرتے، روکتے بھی نہیں. کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ کہیں نماز کے بعد نوکری سے ہٹا نہ دیا جائے. اس لیے کہ بہت زمانے سے یہ چلا رہا ہے. بھائی کسی نے نہیں منع کیا ہے، کسی نے نہیں روکا ہے. مولانا صاحب تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ لحاظ کل قیامت کے دن میرے پروردگار کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، اور پیغمبر کے سامنے اللہ کہیں گے کہ محمد آپ کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا، یہ مولوی خاموش تھا. اسی لیے میں غلط دیکھتا ہوں تو اپنی زبان کھولتا ہوں تاکہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ میرے گریبان تک قیامت میں نہ پہنچے. ایک ایسا عمل جو سنت نہ ہو اور آپ کہیں کہ وہ سنت ہے، پوری دنیا کا مسلمان مل کر اگر وہ کام کرے تو میرے نبی کی وہ سنت، ارے بولو، نبی کی وہ سنت نہیں ہو سکتی. دوسری بات، ہر مسجد کے اندر یہ رواج بنا ہوا ہے. ہر مسجد
آپ شہر کے بڑے بڑے مسجد کا حوالہ دے دو گے مجھے، میں جانتا ہوں فلاں مفتی صاحب کی مسجد میں بھی تو ہوتا ہے مولانا، فلاں مفتی صاحب کی مسجد میں مفتی کا غلام نہیں ہوں، یاد رکھنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کس کا؟ میں صحابہ کا غلام ہوں، میں امام ابو حنیفہ کا غلام ہوں۔ موجودہ زمانے کے کسی مفتی کی میں نہیں مانتا، موجودہ زمانے کے کسی مفتی کی نقل میں نہیں کرتا۔ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی روشنی میں اصلاح کرتا ہوں، دل چاہے تو مانو، نہ چاہے تو تمہاری مرضی۔ میرا کام کیا ہے؟ غلط دیکھا میں نے کہا میرا کام ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے 4 رکعت جہاں پوری ہوئی بس پوری مسجد زور سے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، اب پوری مسجد پڑھ رہی۔ ارے اللہ کے بندے، آواز سے کوئی عبادت ہے ہی نہیں 4 رکعت کے بعد، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو کچھ پڑھنا ہے 4 رکعت کے بعد آہستہ پڑھو، ایک بازو والے کو بھی خبر نہ ہو کیا پڑھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک تو یہ کہ یہ دعا تراویح کی نہیں ہے، سنت تو چھوڑو یار، یہ تو مستحب بھی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے پڑھا، اب اس کو دیکھ کر دنیا اس کی نقل کرنے لگی اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیے۔ اب پوری مسجد والے کوشش کرتے ہیں کہ یہی دعا پڑھیں، تو بتاؤ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے علاقے کی مسجدوں کے اندر بھی اگر ایسا کچھ ہے، آپ اپنی اپنی مسجد میں جا کر کے برجستہ کہو کہ مولانا یہ حدیث میں نہیں ہے، مولانا یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، اس کو فوراً ہٹائیے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کی مرضی، آپ چاہو یہ تسبیح بھی پڑھ لو، آپ چاہو استغفار پڑھ لو، آپ چاہو کلمہ پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، حدیث میں ہے تو آپ کہنا کہ ذرا وہ حدیث دکھائیے ہمیں کہاں پہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ کفن تو پہن لے گا مولانا مگر یہ حدیث میں نہیں دکھا سکتا آپ کو، یاد رکھنا یہ بات، سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ یہ مرکز ہے سبحانیہ، کیا ہے؟ سبحانیہ مرکز ہے، علاقے کی مرکزیت جس کو حاصل ہے، اس لیے یہاں کے امام کو، یہاں کے خطیب کو محمد عربی کا غلام بن کر کے بدعت کا رد اور سنت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس کرسی پر میں رہوں یا میرے بعد کوئی بھی آئے، اس کو حق بولنا پڑے گا، چاہے اس کی نوکری جائے، چاہے اس کی خطابت چلی جائے، مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوگا۔ ایسے کئی مسائل ہیں۔ الحمدللہ میں نے اپنی مسجد کی کمیٹی سے کہا، بعض چیزیں کمیٹی مانتی ہے مولانا کریں گے، بالکل صحیح آپ نے کہا، ہماری کمیٹی الحمدللہ اللہ کے فرمان مصطفیٰ کی حدیث کے سامنے بالکل اپنا سر جھکاتی ہے، جو جائز ہے جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ جنازے کے تعلق سے ہم نے کمیٹی والوں سے 4-5 سال سے بات کیا، مجبوری ہے مولانا، مجبوری ہے مولانا، کریں گے کر الحمدللہ۔ دیکھو قبرستان کے اندر گیٹ کے اندر جنازے کی جگہ کا ہماری مسجد نے انتظام کر دیا۔ تو ماننا یہ امت کی پہچان ہے، یہ کہنا کہ نہیں پرانے زمانے سے مولانا یہ چلا آ رہا ہے، باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آپ سے پہلے بہت سارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا تھا کہ پتھر کی پوجا ابا کیوں کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، تو باپ نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، انا وجدنا آبانا، میرا پردادا بھی یہی کرتا تھا، میرا دادا بھی یہی کرتا تھا، اس لیے ہم بھی۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ آپ بھی غلط، آپ کا دادا بھی غلط، آپ کا پردادا بھی غلط۔ تو دلیل میں یہ بات نہیں چلے گی کہ جب سے سبحانیہ بنی تب سے یہ دعا لٹک رہا، نہ یہ میں نہیں مانتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حدیث میں ہے کیا، صحابہ سے ثابت ہے کیا؟ اور پورے عرب ممالک میں، مکے میں، مدینے میں جو لوگ رمضان میں عمرہ کیے، آپ نے کہیں دیکھا یہ؟ مدینے میں کہیں لٹک رہا ہے یہ؟ مکے میں کہیں ہے یہ؟ مکے مدینے کے حرم کا کوئی امام یہ دعا پڑھتا ہے؟ یہ بیماری صرف انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ 3 کنٹری کے اندر ہے بس، اور کہیں نہیں، پوری دنیا۔
اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، تراویح کے بعد 4 رکعت کے بعد جو آپ کو سہولت ہو آہستہ آواز میں پڑھ لو، کچھ نہیں اللہ 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 اللہ، وہ بھی نہیں چپ بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم یہی دعا پڑھیں گے یہ سنت ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔